کرنے والی کرامت نہ دیکھو، ممتاز العلماء کے دیکھو، جن کے دم قدم سے کتنے عالم بنے، کتنے حافظ بنے، کتنے قاری بنے، کتنے مرد مومن بنے، کتنے مسلک اعلی حضرت کے دامن میں آئے، کتنی مسجدیں بنی، کتنے مدرسے بنے. یہ سب سے بڑی کرامت ہے کہ نہیں؟ اور اسی ضمن میں ایک کرامت اور بیان کر دوں کہ نقیب الاولیاء کی کرامت ممتاز العلماء، اور ممتاز العلماء کی کرامت ڈھونڈنے والوں، ممتاز العلماء چاہتے تو ظاہری بہت ساری کرامتیں دکھا سکتے تھے، لیکن ان کی خدمات مساجد کی شکل میں، مدارس کی شکل میں، سماجیات کی شکل میں، اہل کلکتہ کو جب بھی ضرورت پڑی دین کے معاملے میں یا دنیا کے معاملے میں قیادت کی، تو کلکتہ کے پورے شہر سے اگر کسی قائد انقلاب نے سب سے پہلے قدم آگے بڑھایا تو کوئی اور نہیں، وہ ممتاز العلماء. ممتاز العلماء کی کرامت، ممتاز العلماء کی ایک کرامت وہ ہے دارالعلوم رضائے مصطفیٰ. وہ کیا ہے؟ دارالعلوم رضائے مصطفیٰ. اچھا، مجھے سب لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ یہ مفتی رفیق الاسلام صاحب بیگم مسجد کے امام، یہ بڑے تیکھے الفاظ اور تیکھے جملہ بولتے ہیں. کتنے لوگوں نے تو میرے خلاف جلوس نکالنے کی، پردرشن کرنے کی، خط لکھنے کی تیاریاں کر لی کہ یہ صاحب اس پر حملے اس پر حملے کر رہے ہیں. ارے نادانو، میرے جملے تیکھے ہیں، قرآن کی باتیں تمہیں تیکھی لگتی ہے، حدیث کی باتیں تمہیں تیکھی لگتی ہے، شریعت کی باتیں تیکھی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں فرمایا سچے مومن کی شان یہ ہے کہ ان کے پاس جب حق بات کہی جائے سر جھکا کر تسلیم کر لے. یہ مفتی رفیق الاسلام جو دارالرضائے مصطفیٰ کا خادم ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈنڈے کے چوٹ پر کہتا ہے ارے دارالرضائے مصطفیٰ کو معمولی نہ سمجھو. تم ایک پیر کے پیچھے ٹہلتے ہو اور دارالرضائے مصطفیٰ ہر سال 1 درجن پیروں کو مارکیٹ میں لانچ کرتا ہے. سبحان اللہ. پیر تو مدرسے سے بنتے ہیں. مفتی صاحب عالمی صاحب قبلہ، ان کی شان تو بہت ہی بلند و بالا ہے. یہ شہزادہ شعیب الاولیاء ہے، جس شعیب الاولیاء کے تقوی اور طہارت کی قسم عوام نہیں علماء کھایا کرتے. ارے جس پیر کو وضو کا طریقہ معلوم نہیں، نہانے کا طریقہ معلوم نہیں، وہ تو زندگی بھر ناپاک رہتا ہے. اس ناپاک کے پیچھے چلو گے تو تم پاک ہو جاؤ گے. ایسے پیر میں دکھا سکتا ہوں کہ نہ وضو کا طریقہ معلوم، نہ غسل کا طریقہ معلوم، نہ الحمد شریف پڑھنا آ رہا ہے، نہ جن کی نماز ٹھیک ہے، نہ جن کا وضو ٹھیک ہے، نہ جن کا غسل ٹھیک ہے، وہ پیر نہیں ہو سکتا. ارے پیر اڑنے والوں کو نہیں کہتے ہیں، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والوں کو کہتے ہیں. جن کی زندگی شریعت کے مطابق گزرے وہ پیر ہے، جیسا کہ نقیب الاولیاء تھے ماسٹر والا. شعیب الاولیاء کی زندگی تازہ تازہ میرے مرشد گرامی تاج الشریعہ کی زندگی. کرامتیں پھیلانے سے کام نہیں چلتا. چہرہ مبارک دیکھ کر جب ایمان کی روشنی پھیلے تو سمجھ جاؤ یہ سچا پیر. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ میں اپنی طرف سے نہیں محدثین کے حوالے سے لکھا. اور امام احمد رضا جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ نبی کا اصل تعارف کیا ہے، نبی کی حقیقت کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے. جب لوگ نبی کی عظمت پر حملہ کر رہے تھے اس وقت ایک ہی شخصیت تھی بریلی کے احمد رضا جو یہ کہہ کر لوگوں کو دلوں کو منور کر رہا تھا کہ لوگوں ان گندے لوگوں کے پیچھے نہ چلو. اس مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے. کون تھا؟ اسی بریلی کے احمد رضا نے بتایا. آج کچھ جننے والے حسد کرنے والوں کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے. بڑھنے دو، کیا ہوتا ہے اس سے؟
سے بھی جلنے والوں کی تعداد تھی ہے، لیکن الحمدللہ کل بھی علی مولا تھے، آج بھی مولا ہے، قیامت تک مولا رہیں گے، بعد قیامت مولا ہے۔ خارجی نازبی اور یہ رابطی سینہ پیٹنے والے یہ ہے کون؟ یہ حقیقت میں مولا علی کے دشمنی کو، یہ سب مولا علی کے دشمن ہے۔ اس لیے کوئی مفتی رفیق الاسلام کو نہ چھیڑے، ورنہ میں ان سینہ کوبی والوں کو خوب جانتا ہوں، کھول دوں گا کربلا کی تاریخ تو نانی یاد آ جائے گی۔ بریلوی نہیں تھے کربلا میں بلانے والے، بریلوی نہیں تھے کربلا میں بلانے والے، وہی ایران والے تھے جنہوں نے کربلا میں بلایا اور پھر نبی کی نسل پاک کے ساتھ کیا کیا دیکھ لو تاریخ کربلا۔ ہم بریلیوں نے نبی کے نسل پاک کے ساتھ یہ کیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو آئین نور تیرا سب گھر ہے۔ یہ بریلیوں کا عقیدہ ہے، یہ سنیوں کا عقیدہ ہے۔ میں اپنے سنی جوانوں سے کہتا ہوں یہی وہ اعلیٰ حضرت ہیں جنہوں نے صحابہ کی عظمت تم تک پہنچائی، اہل بیت کی عظمت تم تک پہنچائی، سادات کرام کی تعظیم و تقریب کے مراتب و مناظر تمہیں بتائے۔ یہی وہ اعلیٰ حضرت ہیں جنہوں نے امام اعظم کی شان ہندوستان میں لوگوں کو بتائی۔ آج ہے 2 شعبان، امام اعظم کا عرس مبارک ہے نا، ان کی ہم لوگ تقلید کرتے ہیں۔ یہ وہ امام اعظم ہیں نہ جن کے علم کا جواب نہ جن کے تقوی کا جواب، پیدا ہوئے نہیں 70 سال پہلے عالم غیب نبی نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، لو کان الدین معلق عند ثریا لناولہ رجل من فارس۔ 70 سال پہلے امام اعظم کی ولادت سے پہلے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر دین آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائے تو فارس میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہاں سے لائے گا، دنیا میں عام کر دے گا۔ سارے محدثین نے، امام جلال الدین سیوطی نے، علامہ ابن حجر مکی نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، علامہ شامی نے، سب نے لکھا کہ اس حدیث کے مصداق کوئی اور نہیں، حضرت امام اعظم۔ وہ امام اعظم حضرت سلیمان اعمش، ایک آدھ بات سن لو امام اعظم کیا، امام اعظم کے استاد ہیں، تقوی کا یہ عالم کہ 30 سال تک مسلسل ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے رہے۔ 30 سال میں ایک رکعت میں مسلسل 30 سالوں تک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے رہے۔ یہ امام اعظم کا تقوی۔ 55 حج کیا امام اعظم، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا اولاً امام اعظم سے مشہور ہے، ثانیاً غوث اعظم سے۔ اور بتاتے ہیں کہ جس جگہ امام اعظم کا وصال ہوا اس جگہ 10,000 مرتبہ امام اعظم نے قرآن مقدس کا ختم کیا۔ یہ وہ امام اعظم ہے جن کا تقوی ہے۔ اور علم و فقاہت کا یہ عالم کہ امام شافعی نے فرمایا کوئی محدث و فقیہ اس وقت ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ امام اعظم کی فقاہت کو کتابوں کو پڑھ نہ لے۔